أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ بیٹھ جائیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، جب لائٹ آئے گی نا تو چل جائے گا۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے ملتزم۔ ملتزم سے لپٹ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہونی ہوتی، جب بندہ وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ویسے ہی ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ اس دور کے ایک مایہ ناز عالم دی ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک دوست تھے انجینئر، انہوں نے وہاں پر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کر کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا، جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر فون اٹھایا تو دیکھا کہ میری بیوی فون پر کال کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ فون کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، لہٰذا آج میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، آپ فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ ملتزم پر دعا مانگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام سے نیچے سند متصل کے ساتھ چلی ہے، لیکن دیکھیں جہاں ہر راوی نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہیں ہر راوی نے اپنا یہ تجربہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی اللہ رب العزت نے میری بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لیا۔
لہٰذا جس طرح اس حدیث مبارکہ کی روایت میں تسلسل ہے، اسی طرح اس بات کی صداقت، اسی طرح اس بات کی سچائی کے اندر بھی تسلسل ہے کہ وہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے۔ پھر آخر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے میری بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ملتزم سے لپٹ کر چمٹ کر دعا مانگنے کے لیے قبول فرما لے۔ باقی دیکھیں جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 16 مقامات ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ وہ مقامات میرے پیارے بھائیوں یہ ہیں: مطاف، میزاب، بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر، اسی طرح زمزم کے کنویں کے پاس، اسی طرح صفا پر، مروہ پر سعی کرتے ہوئے، اسی طرح مقام ابراہیم پر، میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، منی میں، اسی طرح جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ہیں میرے پیارے بھائیوں وہ 17 مقامات جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما دے، اور ان مقامات مقدسہ پر حاضر ہو کر دعا مانگنے کے لیے اللہ رب العزت ہر مومن کو قبول فرما لے۔ پھر آپ میرے پیارے بھائیوں دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کا بھی ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ عبادت بتائی کہ جب تم میرے گھر پر آؤ، جب تم بیت اللہ شریف کے پاس آؤ تو دیوانے بن کر کے آؤ، اور تم میرے گھر کے گرد چکر لگانے شروع کر دو۔ اس محبوب حقیقی نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، اب تم فقط 2 چادروں کے اندر لپٹ جاؤ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے، اور اب تمہارا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں وہ آہیں بھی بھرتا ہے، اور اس کی زبان سے محبوب کی یاد میں گنگنانے کے انداز میں محبت بھرے کچھ نہ کچھ کلمات بھی نکلتے ہیں۔ بھائی بیٹھ جائیں، بعد میں دے دیں گے سنتوں کا ٹائم، بعد میں پڑھ لینا، دیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں اس کی زبان سے محبوب کی یاد میں گنگنانے کے انداز میں محبت بھرے کچھ نہ کچھ کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ایک مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام کے کپڑے پہن کر نکلو تو کہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، آپ ذرا حج کا فلسفہ سن لیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ایمان تازہ ہوگا، بیت اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ دیکھیں ہر مومن بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو آزمانا چاہا
تو اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ پہلے مومن بندے کا مالی امتحان لیا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ محبوب کے کہنے پر مال خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب جس بندے نے میرے عزیز بھائیوں زکوٰۃ ادا کر دی، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اے پیپر میں پاس ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کا بی پیپر لینا چاہا، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے ذریعے سے بندے کا جسمانی امتحان لیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے زکوٰۃ ادا کر کے مالی امتحان کے اندر تو کامیابی حاصل کر لی، اب تم ذرا میری خاطر ان اوقات کے اندر کھانا پینا بھی چھوڑ کر کے دکھاؤ۔ اب جس بندے نے یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، وہ میرے پیارے بھائیوں بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ آپ دیکھیں، دستور یہ ہے، اصول اور قانون یہ ہے کہ جب بندہ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے میرے عزیز بھائیوں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کو انعام دینے کے لیے اپنے گھر کی طرف بلایا، لہٰذا رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی فوراً میرے پیارے بھائیوں حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ عید الفطر کے اگلے دن ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج ہی کے ایام ہیں۔ چونکہ میرے عزیز بھائیوں یہ موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب ایک مومن بندہ حج کے سفر پر نکلا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کا لباس اتار دو، اب تم زیب و زینت کا لباس اتار دو، یہ امیر و غریب کا فرق ختم کر دو، تم شاہ و گدا سب کے سب ایک بن جاؤ، تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو، لہٰذا ہماری محبت میں، لہٰذا ہماری چاہت میں دو چادروں میں لپٹ جاؤ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں ایک مومن بندہ حج بیت اللہ کے ارادے سے بیت اللہ شریف کے پاس جاتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرما دے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ دیکھیں، ہمارے جو اکابرین ہوئے ہیں وہ بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی آسانیاں پیدا فرما دی، اس سے پہلے میرے پیارے بھائیوں بڑی مشکلات تھیں۔ آج تو آپ جدہ اتریں تو ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف سڑکیں ایئر کنڈیشن نہیں، باقی ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے۔ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سمندری جہاز کے ذریعے حج پر جایا کرتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارا جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد ایک ایک مہینہ انتظار میں کھڑا رہتا اور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے۔ آج تو آپ جہاز سے اتریں تو فقط 2 سے 3 گھنٹے کے اندر آپ ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہی حضرت والا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے تو ہمیں اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا
کہ ہمارے پاس اونٹوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، ہم کئی سارے ساتھی اتنا کرتے کہ اپنا سامان اونٹوں کے اوپر رکھ دیتے اور ہم پیدل چلتے ہوئے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، پہاڑیوں پر پیدل چڑھتے، اس کے بعد پیدل ہی پہاڑیوں کے اوپر سے اترا کرتے۔ آج تو ان پہاڑیوں کو کاٹ کر سیدھا راستہ بنا دیا گیا۔ اور دیکھیں حضرت والا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی رکھنا ہوتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے وضو اور غسل کا پانی بھی رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ راستے میں پانی نہیں ملتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ آسانیاں تو اب ہوئی ہیں، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ بلکہ میرے عزیز بھائیوں، اس زمانے کے اندر خود عرب کے رہنے والے لوگوں کے اوپر بڑی غربت کا عالم تھا۔ آج تو اللہ رب العزت نے وہاں سونے اور تیل کے ذخائر کھول دیے، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ تقریباً 1960 سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک بوڑھا دیہاتی کہیں سے آ گیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ان کے لیے روٹی بنا دو، ان کے لیے کھانا بنا دو۔ چنانچہ میری اہلیہ نے کچا آٹا نکالا تاکہ گوندھ کر کے روٹی بنائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت والا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری اہلیہ نے کچا آٹا نکالا تو یقین جاننا بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی بے تابی کی وجہ سے اس دیہاتی سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک پیالہ پانی کا بھرا اور مٹھی بھر کر وہ کچا آٹا اس پیالے کے اندر ڈالا اور اسے گھول کر کے پی گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اتنی زیادہ میرے پیارے بھائیوں غربت کا عالم تھا۔ آج تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرما دی، لیکن ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی ہی ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قدر غربت کے عالم کے باوجود، اس قدر بھوک کی شدت کے باوجود بھی ان حضرات کے دلوں کے اندر بیت اللہ شریف کی بڑی محبت تھی۔ یہ حضرات اللہ رب العزت کے گھر کی بڑی ہی قدر کیا کرتے تھے۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل فرما دیتا ہوں۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم شریف کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ خوشی خوشی چلا جاتا۔ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس معصوم بچے سے محبت سی ہو گئی اور وہ بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا تو میری بیوی نے اس معصوم بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ اماں جان آپ مجھے کہاں لے جائیں گی؟ میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا ہم اپنے ملک میں لے چلیں گے۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ملک کے اندر کیا ملے گا؟ کہتے ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا وہاں گرمی بھی کم ہے، آپ کو وقت پر کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اچھا لباس ملے گا، ہر طرح کی سہولت ہم آپ کے لیے میسر کریں گے اور آپ کو کسی بھی طرح کی دقت کا، دشواریوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ دیکھیں حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ معصوم بچہ میری اہلیہ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ میری اہلیہ نے اسے بہت ساری سہولیات گنوائی۔ وہ معصوم بچہ میری اہلیہ کی تمام باتوں کو بڑے ہی غور اور توجہ کے ساتھ سنتا رہا۔
جب میری اہلیہ نے اپنی باتوں کو مکمل فرما لیا تو وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان، کیا مجھے یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ رب العزت کا گھر آپ کے ملک کے اندر نہیں ہوگا تو پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے۔ اتنی محبت ہوتی تھی میرے پیارے بھائیوں ان حضرات کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی، اللہ رب العزت کے گھر کی، جب ہی اللہ رب العزت انہیں اپنے گھر کے قریب بسائے ہوئے ہوتے تھے۔ آج ہم بھی اگر اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کی وہ محبت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی حرمین شریفین کے دروازے کھولیں گے اور ہمارے لیے بھی رستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار اس سعادت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔